مختلف افواہوں کے بازار گرم ہے اور دوسری طرف جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس میں آج اعظم سواتی صاحب نے بھی ریزائن کر دیا. سن لیجیے انہوں نے کیا کہا تھا. میرے اس ملک کو، ملک پاکستان کو جمہوریت سے زیادہ ان حکمرانوں سے خطرہ ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ پارلیمنٹ سے نہیں نکلتے تو اعظم سواتی اس کا حصہ نہیں ہو سکتے. اس لیے میں دوبارہ پاکستان کے عوام کے پاس جا رہا ہوں. اہم بات کہی ہے اعظم سواتی صاحب نے بھی. کیا واقعی یہ بھی سازش ہے؟ یہ دیکھیں جی، اب کیا کیا جائے، جو بھی بات کرتا ہے ان کے خلاف کوئی بھی بات کرے اور ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اس کو سازش کرا دیتے ہیں یا جمہوریت کے خلاف کہہ دیتے ہیں اس کو. دیکھیں، آپ سننے کا حوصلہ رکھیں. آپ کوئی عقل کل نہیں ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی بتانا چاہے آپ کو، اسپیشلی اپوزیشن کا ممبر کوئی بات کرتا ہے اس کو بات کرنے لیکن طارق صاحب، اس میں کیا ایسا ہو سکتا ہے جو اسپیکولیشن ہے، بہت اسپیکولیشن بھی بہت ہے کہ کیا واقعی کوئی سیف ایگزٹ میں دیا گیا کسی کو؟ اگر وہ ہوا ہے تو وہ کیا ایکسیپٹیبل ہوگا جمہوری اداروں کو؟ میں خواجہ صاحب سے اور شاہ محمود قریشی سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کنفیوژن خود ان کی پیدا کردہ ہے. اگر یہ اس کو کنفیوژن کو ختم کرنا چاہیں تو ایک دم ختم کر سکتے ہیں. اگر ان کی صحت خراب ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کو حق ہے جانے کا، چیک اپ کروانے کا. انہوں نے 4-6 بندے ڈیفرنٹ بیانات دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے AFIC میں گئے تھے، AFIC میں نہیں گئے. یہ ڈرگز کا ان کا غلط ریئیکشن ہو گیا، اس کی وجہ سے ہیں. کئی کہتے ہیں جی انہوں نے یہاں سے ان کا جو تھا انہوں نے بھیجا، اپنے رزلٹ بھیجے دبئی میں، انہوں نے کہا جی فوراً آپ تشریف لے آئیے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بار بار بیانات ہو رہے ہیں. کبھی بیان آ رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، کبھی آ رہا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے. یہ ساری چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال خدا رہا اس کو نہ سمجھے. اگر صدر صاحب بیان دے دیں اپنا. جی بالکل، صدر صاحب بھی بیان دے سکتے تھے. بیمار ہیں وہ. جو بیان چلیں، اللہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. دیکھیں ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جس کے بارے میں کوئی بات کرے جو اس کے خلاف جائے. اب دیکھیں پبلک میں یہ جا کے دیکھیں باہر حال کیا ہے پبلک کا. ان کو کتنی بار بار کہتی ہے ہماری جی، چونکہ ہم مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے تھے اس لیے لوگوں کو اچھا نہیں لگا، سازش ہو گئی ہمارے خلاف. بتانے کے لیے قاصر ہیں کہ سازش کر کو رہا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اب بار بار ریفرنس دیتے ہیں جنرل مشرف کا. جنرل مشرف کے جو لوگ تو سارے تو اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گود میں بیٹھایا ہوا آپ نے ان کو. تو اب اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو اپوزیشن میں بیٹھا ہوا بابا. میں تو مجھے تو نہیں بلایا گیا. آپ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ سے ڈیسائیڈ میں تو اپوزیشن میں ہوں. آپ کا اللہ نہ کرے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھوں. میں چوروں لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، اس لیے میں برا لگتا ہوں آپ کو. آپ وہ جو لوگ ہیں جن کے مشرف کے ساتھ چلو، جب اگر ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. پروگرام کریں، اگر آپ وہی پہ آ جائیں، اگر بتا دیں آج پھر ایک ریزگنیشن آیا، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب گئے، اس سے پہلے ماری میمن صاحب نے ریزگنیشن دیا، تو یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے یا لوگ واقعی تنگ آ چکے پارلیمنٹ سے؟ دیکھیے میں فریحہ بالکل طارق صاحب، سینیٹر طارق صاحب نے کہا کہ وہ سوال کر سکتے ہیں. بالکل اپوزیشن میں ہیں، ان کی پارٹی تو ہمارے ساتھ کولیشن میں ہے اور جناب چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی ہے، وہاں سے الیکٹڈ سینیٹر ہیں یہ. تو ان کو بالکل حق حاصل ہے کہ یہ ہم سے سوال کریں اور ہم ہر سوال کا جواب دیں گے. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آمریت کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور آج بھی انہی کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہے ہیں کہ شاید کسی طرح پاور میں آ جائیں، تو ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اور جہاں تک کسی نے استعفیٰ دیا ہے وہ اپنی مرضی سے دے کے جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ خود جواب دے رہے ہیں. میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مجھے یہ ایک بات کمپلیٹ کرنے میں بالکل شاہ صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے. پلیز فریحہ مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں کائنڈلی. جی شاہ صاحب. جی عرض یہ ہے کہ دیکھیے میرین بی بی نے کہا کہ ایمبیسڈر منٹر نے کہا ہے کہ منصور اعجاز صاحب ایک ڈوبیس کیریکٹر ہیں. اب فرض کیجئے ہم اسی بات کو تسلیم کر لیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص جس کو وہ ڈوبیس کہہ رہے ہیں تو جنرل جونز جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے ہیں صدر اوباما کے، وہ ان کے مراسلے کو انٹرٹین کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کو اس مراسلے کو ایڈمرل ملن کو پاس آن کیوں کرتے ہیں؟ ایک آدمی جن کی اتنا ڈوبیس کیریکٹر ہے تو وہ ان کو انٹرٹین کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال.
दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने ड्यूबियस हैं, उनसे मुलाकात क्यों की जाती है? अगर वो इतने ड्यूबियस हैं तो फिर और उनके गलत बयानी कर रहे हैं, तो क्या मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने या जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने उनके खिलाफ कोई उनको शो कॉज नोटिस दिया है, कोई लीगल नोटिस दिया है कि नहीं दिया? इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया शाह साहब, आपके पास आ रही शाह साहब, एक आपके पास मुझे इसका जवाब देने दो। शाह साहब ने ये बताइए, एक मिनट ये तमाम सवालात के, देखिए तमाम सवालात के जो शाह साहब ने उठाए हैं हमारे लिए इज्जत की जगह पे हैं, गो के वो 3 साल वजीर खारजा रह के गए हैं। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करती हूँ कि वो वजीर खारजा भी रह चुके, इन लोगों के साथ भी रह चुके, इन सवालों का जवाब अगर वो बेहतर है कि वो खुद दे दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि देखिए हर चीज के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। आज ये मामला मीमो वाला कोर्ट में है, पार्लिमानी कमेटी के पास है जो रजा रबानी हेड कर रहे हैं, और हक्कानी साहब यहाँ पे मौजूद है। मुझे प्रोग्राम है कि आप स्पेकुलेशन मत फैलाएं, अफसोसनाक बात है। अफसोस शाह साहब जल्दी से क्विकली मुझे पोस्ट करना है, आपने जो कहा कि हमारे एटमी असासों को खतरा है इस वज़ीरदारी की मौजूदगी में, उससे क्या मतलब था आपका? मैंने जो बात की थी, मेरे बयान को तोड़कर पेश किया गया था। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे एसेट्स खतरे में हैं। मैंने कहा था कि मुझे कुछ शख्सियात पर शक है, और मैंने कहा था कि कराची के जलसे में 25 तारीख को मैं उस पर ख्याल और उस पर रोशनी डालूंगा, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। थैंक यू वेरी मच शाहमूद कुरैशी, सेनेटर साहब, मेरीन साहबा एंड ख्वाजा आसिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त स्पेकुलेशन इसीलिए इतनी राइफ है क्योंकि खबर सही तरीके से नहीं आ रही। जिस वक्त हमें सही खबर मिल जाएगी और अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो तो यकीनन ये स्पेकुलेशन वहीं पर खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। अगर आपने मुझे लिखना है तो राइट टू मी ऑन newsbeat@cinema.tv और जॉइन मी ऑन माय फेसबुक पेज। अल्लाह हाफिज़।